ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں نبی کہانی سنا رہے ہیں, کہانی نہیں ہے. اگر نبی کچھ سنا رہے ہیں تو اس میں عبرت ہے. یہ اپنے ذہن میں آپ محفوظ رکھیے. عزیزان محترم, نبی ایک داستان سنا رہے ہیں اور نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد تجارت کے لیے نکلے, ایک پہاڑ میں پناہ لیا, غار میں ہو رہا. اچھا جیسے آج کل بارش کا سیزن ہے نا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, جہاں پہاڑ ہوتے ہیں نا, تو پہاڑ بھی کیا ہوتا ہے, جب پرانا ہو جاتا ہے تو نچلا حصہ کیا مٹی بن جاتا ہے, دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے. تو جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ مٹی کیا پگھل کر کے پانی کے ساتھ بہتی ہے نا. جب وہ پانی کے ساتھ وہ مٹی بہتی ہے تو پہاڑ کے ٹکڑے کیا ہوتے ہیں, آسمان پہاڑ سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے ہیں. یہی ہوا, ایک بڑا سا پہاڑ کا پتھر ایک ٹکڑا اوپر سے چلا اور آنے کے بعد جانتے کہاں رک گیا, اسی جو گفا تھی اسی کے دہانے پر, اسی کے دروازے پہ کہا جائے, اسی کے دہانے پر وہ پہاڑ کا پتھر آ کر کے رک گیا. اچھا میں بہت زیادہ مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں, ہے نا. ایک چھوٹے موٹے لکڑی کا دروازہ ہوا ایسے, اگر تھوڑا وزنی ہو, کوئی جلدی چلو بھائی کھول لیں گے. جائے کہ پہاڑ کا پتھر 3 افراد پوری کوشش کر رہے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں صاحب کسی بھی طرح ہٹا دیں. وہ کہتے ہیں نا ٹس سے مس نہیں, یعنی ہلنے کا نام نہیں. ظاہر سی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ کے پتھر کو تراش کر کے ایک پتلا سا لگا دیجیے گا, نہیں. ایک پہاڑ کا بڑا سا پتھر آیا اور دہانے پہ رک گیا. اب یہ تینوں پریشان. اچھا یہ کون سنا رہا ہے, یہ نبی داستان سنا رہے ہیں اپنے اصحاب کو نہیں سنا رہے ہیں. یہ قیامت تک کے انسانوں کو سننا چاہیے, اس لیے نبی سنا رہے ہیں, اس لیے نبی سنا رہے ہیں. تو نبی کہتے ہیں کہ ان تینوں نے آپس میں بیٹھ کر کے, اچھا نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے, بالکل اندھیرا ہے. کہتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ ابھی تک کی لائف میں, دیکھیے بہت چیلنج ہے یہ, چیلنج ہر آدمی کے لیے. ابھی تک کی لائف میں, ابھی تک کی زندگی میں, اب ان کی عمر 30 سال رہی ہو, 35 سال رہی ہو, ہے نا. آپ کی جو عمر ہے, آپ کی جو عمریں ہیں, آپ اپنا کاؤنٹ کیجئے کہ میں کس عمر میں ہوں. کیونکہ انہوں نے کیا کہا, ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری ابھی تک کی جو لائف ہے, میں پھر سے اس پر زور دینا چاہتا ہوں, ہماری ابھی تک کی جو لائف ہے, ابھی تک کی جو زندگی ہے, ابھی تک کی زندگی میں کوئی ایسا کام ہوا ہے جو صرف پیور 100% خدا کے لیے ہو. یہ وہ تینوں میٹنگ نہیں کر رہے ہیں, یہ نبی داستان سنا کے بتا رہے ہیں مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, تمہارا بھی کوئی عمل ہے ایسا جو صرف خدا کے لیے ہوا ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ خود ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام ہے؟ تو ان تینوں نے کہا ہاں یہ صحیح کہا کہ ہم اپنی زندگی کا, اپنی لائف کا ابھی تک کا کوئی ایک ایسا عمل یاد کریں کہ جو صرف اور صرف خدا کے لیے ہو. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ داستان نبی نہیں سنا رہے, ایک ایک قدم میں نا اس میں عبرت ہے. کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہر فرد, 3 لوگ ہیں نا, پہلے ایک آگے جائے گا, اپنے اس کام کا جو صرف خدا جانتا ہے اس کا واسطہ دے, پروردگارا یہ کام میں نے فقط تیری رضا کے لیے کیا تھا, میری مشکل کو آسان کر دے. نبی داستان نہیں سنا رہے ہیں, نبی بتا رہے ہیں کہ اپنا کوئی عمل ایسا یاد کرو, اگر مشکل میں پھنس جانا تو پھر اہل بیت تو بہت عظیم ہستی ہیں, اپنے اس خالص عمل کا بھی واسطہ دو گے تو اللہ دعا قبول کرے گا. نبی داستان خالی نہیں سنا رہے ہیں. تو ایک شخص آگے بڑھا, میں یہ اگر پھیلاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ایک شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اسی پتھر کے پاس آیا, ہے نا, اور آنے کے بعد کہتا ہے پروردگارا, سنیے گا, پروردگارا تو بہتر جانتا ہے کہ ایک مزدور میرے یہاں مزدوری کر رہا تھا, جب میں نے اس کو مزدوری دی
تو اس نے کہا اتنا نہیں ہوتا، مجھے اور چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، تیرا اتنا ہی بنتا ہے۔ اسی لیے 8ویں امام نے فرمایا پہلے ہمیشہ مزدوری طے کر لینی چاہیے۔ اگر طے نہیں کرو گے، مثلاً 500 روپے دیا تو اس کو لگے گا کہ نہیں اور ہونا چاہیے، لیکن اگر تم نے طے کیا کہ نہیں 500 روپیہ ملے گا تمہیں شام میں، وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ نے صرف 10 روپے بھی بڑھا دیے نا، 4 بار سلام کرتا ہوا جائے گا۔ اور بغیر طے کے ہوئے اگر 50 روپے بھی زیادہ دیا تو اس کو لگے گا یہ میری مزدوری ہے۔ دیکھیں کیا کیا باتیں امام نے پیش کی ہے۔ تو وہ آگے بڑھا، کہنے لگا کہ وہ پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے، وہ مزدور کو جو میں نے مزدوری دی نا تو اس نے لینے سے انکار کیا، کہنے لگا اور چاہیے۔ میں نے کہا تمہاری یہی مزدوری ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں اور چاہیے۔ ہوتا ہے نا جوانی کا جوش ہوتا ہے، کبھی نا انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی لینا ہے لو، نہیں لینا ہے مت لو۔ کہا نہیں تو ہم نہیں لیں گے، جاؤ۔ صاحب وہ بھی چلا گیا۔ دیکھیے یہ ابھی راز و نیاز خدا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پروردگار وہ تو چلا گیا، لیکن یہ اللہ والا تھا۔ اس نے کہا پروردگارہ وہ تو چلا گیا، مگر میں اس رقم کو لے کر کے میں نے ایک بھیڑ خریدی، بکری سمجھ لیجیے، بھیڑ جو بھی، میں اس کو الگ سے پالتا رہا، حتیٰ کہ اس کے یہاں 2 بچے ہوئے، اس کے بچے بڑے ہوئے، اس کے یہاں بھی اور بچے ہوئے۔ پروردگارہ ایک اسٹیج ایسی آئی کہ ایک ریوڑ، ایک جھنڈ تیار ہو گیا، اور میرا یہی وہ مزدور جس نے مزدوری انکار کی تھی نا، دولت کو خدا کی نعمت یہ سوچ کر انکار نہ کیجیے کہ چھوٹی ہے، خدا دیتا ہے۔ اور اس نے انکار کیا تھا نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جسے بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم پھر اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی نا بے احترامی نہیں، ناشکری نہیں۔ یہ کیا کہا گیا؟ نہیں چاہیے مجھے، جا رہا ہوں میں۔ جاؤ بھائی چلے جاؤ۔ پلٹ کے آیا، کیوں؟ اب وہ کب آ رہا سوچئے کہ ادھر ریوڑ، ادھر جھنڈ تیار ہے بھیڑ بکریوں کا، اتنا یعنی زیادہ اس کی مزدوری کی ایک جانور کے عوض میں اب اتنے سارے ہو گئے کہ جھنڈ تیار ہو گیا۔ اب جب وہ آیا نا، وہ آیا نہیں، نعمت کو ٹھکرایا تھا۔ خدا نے کہا اچھا پھر پلٹاتا ہوں۔ آخر ایسا وقت آ گیا نا کہ سوچنے لگا اب کیا کروں، ارے ہاں وہ سیٹھ کے ہاں میرا 500 روپیہ مزدوری میں نے نہیں لی تھی، چلو آج جاتا ہوں شاید دے دے، آج جاتا ہوں، میں نے ہی منع کر دیا تھا نہیں چاہیے نہیں چاہیے۔ آج آیا تو ظاہر میں پہچان گیا، کہہ لگے کہ سیٹھ سر حضور وہ والی مزدوری اس ٹائم تو ہم نے منع کر دیا تھا، انکار کر دیا تھا، مگر ابھی میں بہت ضرورت مند ہوں، دے دیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے دے دیں گے۔ کہا دے دیجئے۔ کہا یہاں ہاتھ میں تھوڑی ہے، وہ جو جھنڈ دیکھ رہے ہو بھیڑ بکریوں کا، جی 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 وہی تمہاری مزدوری ہے۔ اچھا جب آدمی نا اندر سے ویسے ہی غربت میں گھیرا ہوا ہے تو کہنا مذاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ سب تمہاری ہے۔ مطلب یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ کہہ لیں گے تم اپنی مزدوری چھوڑ کے چلے گئے تھے نا، میں نے اسے ایک بھیڑ خریدی، سنیے گا، میں نے اس سے ایک بھیڑ خریدی، اس کو الگ سے پالتا رہا، اس کے بچے ہوئے، اس کے بچے ہوئے، یہ سب جو کچھ دیکھ رہے ہو نا یہ تمہاری اسی مزدوری کے پیسے کا ہے، یہ سارا جھنڈ تمہارا ہے، لے کر کے جاؤ۔ پھر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پروردگارہ میں نے یہ سارا کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، ہم لوگوں کو اس مشکل سے آزاد کر دے۔ دیکھ رہے ہیں یہ کام، اپنے کام کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں میں آپ ہے نا، آج اسی وقت یا رات کی کسی تنہائی میں اپنے بستر پر بیٹھ کے یا مصلے پہ بیٹھ کے ذرا سوچئے گا ایک لمحے کے لیے، کیا ہماری لائف میں بھی کوئی ایسا کام ہے جو ہم نے صرف خدا کے لیے کیا؟ ارے ہم مجلس پڑھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ 4 لوگ ہماری تعریف کریں، اور جس دن تعریف نہ ہو، دیکھیے جو بری چیز ہے میں اپنی طرف منسوخ کروں گا، اگر کوئی تعریف نہ کرے تو ہمیں لگتا ہے کہ مجمع عجیب مجمع ہے، ایک دم سناٹے والا ہے، یہ کوئی سننے والا مجمع ہے، کچھ نہیں، ہم دوسروں کو بلا بھر یعنی تصور کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، کام کس کے لیے کرنا؟ خدا کے لیے۔ وہ ہے نا خندق جانتے کیا ہوتا ہے؟ جس پہ انگار ماتم کرتے ہیں۔ خندق جانتے کیا مطلب؟ گڑھا کھود دیا جاتا ہے،
گڑھا کھودا جاتا ہے. یہ جنگ کے میدان میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے. جنگ, اچھا سنیے, کیونکہ نا دیکھیے آج کیا ہے کہ مشی کا معاملہ تھا, ہے نا, بہت سے لوگ اس میں آئے. اب اس میں سے بہت سے لوگ نہیں آئے, رات میں نہیں آ پائے, ظاہر بات تھک گئے ہوں گے, دور دراز کے ہوں گے. تو میں اپنا جو موضوع ہے اس کو مختصر کر دیتا ہوں, اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. جنگ کا میدان ایک ہوتا ہے سامنے والا حصہ, اس کو کہتے ہیں قلب لشکر, سینٹرل حصہ, ٹھیک. ایک ہوتا ہے داہنا, میمنہ, میسرہ, قلب لشکر. تو جنگ جو ہوتی تھی پرانے زمانے میں, میزائل تو ہوتے نہیں تھے, تیر, تلوار, ہے نا, پتھر, تلوار سے حملہ, یہی سب ہوا, نیزہ. تو جو کچھ بھی ہونا وہ صاحب داہنے بائیں سامنے سے ہونا ہے. ایک معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اس فوج کا کوئی ٹکڑی, کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ صاحب وہ پیچھے سے حملہ کر دے. تو کیا کریں اس کے لیے؟ کہا اس کے لیے خندق کھود دی جائے. اس کے لیے اگر کم لوگ ہوں تو یہ سیٹنگ ہوتی, خندق کھود دو, گڑھا کھود دو, تاکہ ادھر سے کوئی آ ہی نہ پائے. اب سمجھ میں آیا جنگ خندق کو خندق کیوں کہتے ہیں؟ ہاں. تو اس میں عمرو جو آیا نا, عمرو اپنے گھوڑے کو پیچھے لے گیا پہلے, اور وہاں سے صاحب, اب دیکھیے اب میں ہر منظر کشی تو نہیں پیش کرتا, تو آپ محسوس کیجئے گا پیچھے لے گیا ہوگا کتنا پیچھے. اب وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑاتے دوڑاتے, خندق بہت چوڑی تھی, کوئی پار نہیں کر سکتا تھا گھوڑا, مگر اس کا گھوڑا اس نے پیچھے سے دوڑایا. اس نے جہاں دیکھا ذرا سا تھوڑا سا کم ہے, تھوڑا سا کم ہے, صاحب اڑا کر کے صاحب اپنے گھوڑے کو صاحب ادھر آ گیا. اب آیا اور نیزہ لے کر کے اس خیمے میں جس میں جو نبی کا تھا, دیکھیے یہ خیمہ لگا ہوا ہے, ٹھیک, یوں ہی لگتا ہے نا یہ خیمہ, فرنٹ یہ, اس پر دروازہ تو ہے نہیں, تو کیا رہے گا, کپڑا گرا رہے گا نا, کپڑا, موٹا کپڑا. تو جب اس نے اپنا نیزہ مارا نا اس پر, تو وہ پھٹ گیا اور وہ ہوا میں یوں ہلنے لگا. نبی نے کہا من لہذا القلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. یہ نبی جانتے ہیں, یہ اب آپ سوچیے یہ نبی کے غصے کی انتہا. کون؟ رحمت للعالمین, رحمت للعالمین. اپنے چچا حمزہ کا جب قاتل آیا نا سامنے, تو نبی نے کہا ہٹ جا میرے سامنے سے, تو سامنے آتا ہے تو مجھے میرا چچا یاد آتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, نبی کو غیظ, غصہ آ گیا. جملہ کیا استعمال کیا, من لہذا القلب, کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. سارا مسلمان ایک دم, جتنے لشکر تھے نا ایک دم سناٹا تھا. لیکن عزیزان محترم ذرا خوش ہو کر کے سنیے گا, اس لیے کہ یہ بھی ایک فضیلت کا پہلو ہے. من لہذا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. نبی اللہ کیا کیا اس نے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو دروازے کی بے ادبی کی ہے. اب جو بھی خاندان رسالت کے دروازے کی بے ادبی کی ہے, وہ مسلمانوں کی نگاہ میں کچھ ہو سکتا ہے, ہماری نگاہ میں وہی ہے جو نبی کی نگاہ میں ہے. وہ کسی اور کی نگاہ میں کچھ ہو سکتا ہے, ہماری نگاہ میں وہی ہے. تو یہ ہے صاحب خندق, خندق. اب جب عمرو آیا, دیکھیں میں موضوع سے ہٹا نہ ہوئی, جو بات یعنی جو چھیڑی ہے میں اسی پہ ہوں. کوئی نہیں گیا نا, کل ایمان. اب جب مولا چلے تو ایک اسٹیج ایسی آئی کہ مولا اس کے سینے پر سوار ہو گئے, ہے نا. اب چاہیں تو سر و تن میں جدائی ہو جائے. اس نے بے ادبی کی. اس نے کیا کی؟ بے ادبی کی. اپنا لعاب دہن مولا کی طرف پھینکا اس نے. امام اتر گئے سینے سے اور وہیں ٹہلنے لگے. اچھا جو پورا مجمع ہے نبی کے ساتھ میں, جس کو نبی بار بار کہہ رہے تھے جاؤ, اچھا وہ خود ہی عمرو کیا کہہ رہا تھا نا, اے مسلمانوں آؤ. اب جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں وہ سمجھیں گے, کیونکہ وہ زمانہ ہم نے بھی دیکھا ہے. جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم اپنے نانیحال جاتے تھے, ہے نا, تو ہمارے ماموں کے یہاں, ہمارے نانا کے یہاں صاحب گائے بھینس یعنی بھینس پلی رہتی تھی. تو جب وہ شام میں چرنے کے لیے کھیت میں جاتی تھی تو ہم بھی جاتے تھے ساتھ میں, ماموں کے ساتھ میں چلے جاتے صاحب. تو کیا ہوتا تھا, چرنے اڑنے کے بعد وہیں ایک تالاب بھی تھا. اب بھینس ہے تو کہاں جائے گی, گئی بھینس پانی میں, ہے نا. تو وہ پوکھرا کہلاتا تھا, یعنی وہ پانی بہتا رہتا تھا. وہ والا تالاب نہیں کہ پانی اسٹیل ہے, اسٹیل نہیں, پوکھرا کہلاتا, یعنی ندی نما سمجھ, نہر, پانی بہہ رہا. اب صاحب ہے گہری, رہنے والے شہر میں بہت کچھ کریں گے تو وہیں کنارے چھپک چھپک کچھ کر لیں گے, آگے جائیں تو ڈوب جائیں گے. تو اب اس کا ایک طریقہ یہ نظر آیا کہ بھائی صاحب بھینس کے اوپر بیٹھ جاؤ. دیکھیے میں آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, سنیے گا. بھینس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور سینگ پکڑ لو
نہ یہ ڈوبے گی نہ ہم ڈوبیں گے. دنیا میں ہیں آپ نہیں سمجھ رہے بھائی, دنیا میں بھی اگر ڈوبنے سے بچنا ہو تو دیکھ لیجئے. تو ہم صاحب آپ پکڑ کے بیٹھ گئے تو نہیں ڈوبتی تھی. جب میں چراتا تھا یعنی ماموں کے ساتھ جب جاتا تھا تو جب بھینس چرتی تھی نا تو میں نے دیکھا ہے وہ منظر کہ جب اس کے کان کے پاس وہ ایک خاص پرندہ آتا تھا تو یہ اپنا سر نہیں ہلاتی تھی. بھینس جو ہے, گائے ہے, بھینس ہے, بیل, یہ سب اپنا کان نہیں ہلائیں گے. یہ پورا سسٹم جو باڈی کا اس کا ہے نا, مکھی ہکانا یہ سب کرنا, اس کا کیا کام ہے؟ پونچھ سے. پونچھ ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے, سب قدرت کا نظام ہے. جانور بھی دیکھیے تو ڈوب جائیے, کیا خدا بند عالم نے کیسے خلق کیا. لیکن یہ بتائیے آپ کو بھی یہاں پہ کھجلی ہو تو کیا کریں گے آپ؟ ہے نا, یہ بھی کریں گے نا. اور وہ بھینس کو ہو تو کیا کرے گا وہ بتائیے, وہ کیا کرے؟ اللہ نے نظام بنایا, کھیت میں جائے گی, میں پرندے کو بھیجوں گا, اس کے کان میں جتنے کیڑے ہیں یہاں پر اس طرف حصے میں, یہ پرندہ آئے گا, اسے اپنے چونچ سے مار مار کر کے وہ اس کی غذا بھی بن جائے گا اور اسے سکون مل جائے گا. کچھ سمجھ میں آیا کہ جب یہ گائے بھینس جانور جب اس اسٹیج میں ہوتے ہیں کہ پرندہ آ کے بیٹھا ہے اور وہ اس کو اپنی غذا بنا رہا ہے, جو اس گائے یا بھینس کو تکلیف پہنچا رہا ہے وہ کیڑا, تو یہ گائے اور بھینس اپنا سر نہیں ہلاتی, کیونکہ اس کو معلوم ہے اگر سر ہلا تو یہ پرندہ اڑ جائے گا, اور اگر یہ پرندہ اڑا تو پھر یہ تکلیف باقی رہ جائے گی. ایسے ہی ماحول تھا خندق کے میدان میں جب نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو جائے گا, مطلب کہ ایسا بھی نہ ہو جائے کہیں غلطی سے ایسی ہو جائے. ہاں جاؤ جاؤ جاؤ, پڑھیے صلوات محمد والے. اچھا نبی ادھر کہہ رہے تھے کون جائے گا. دیکھیے یہ بھی نبی کی فکر دیکھیے, اچھا ہوا کہہ دیا, نہیں تو نا جیسے آج مسلمان کہتے ہیں 39 دنوں تک مسلمانوں نے دروازہ اتنا ہلایا کہ 40ویں دن مولا نے اکھاڑ دیا. وہاں اگر نبی نے نہ کہا ہوتا نا وہ تو کہیے علی چلے گئے عمرو کو مارنے, ورنہ ہم کو موقع ہی نہیں ملا, ورنہ ہم گئے ہوتے تو 2 منٹ میں کام تمام کر دیا ہوتا. صاحب ایک دم سر نہیں ہل رہا ہے کہ کہیں ایسے بھی ہو گیا تو اچھا جانا چاہے تو جا, نہیں وہ اونگ آ گئی تھی, نہیں ایک دم نہیں, ایک دم سر ایسے ایک دم اسٹریٹ. اور ادھر سے عمرو کیا کہہ رہا ہے, عمرو بن عبد, ارے مسلمانوں میں نے تو سنا ہے کہ اگر جنگ کرنے کے لیے آؤ, اگر مجھ سے مارے بھی جاؤ تو تم تو شہید کہلاؤ گے, آؤ. دیکھیں کیا آفر دے رہا ہے وہ, یعنی مسلمان نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی اتنی معرفت رکھتا ہے, اتنا کیا میں نے تو سنا ہے کہ اگر تم مارے جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے, اگر بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے, تو آ جاؤ نا, یا تو شہید ہو جاؤ یا تو غازی بن جاؤ. نہ کوئی شہید ہونا چاہتا ہے نہ غازی بننا چاہتا ہے, اور سب چاہتا ہے کہ وہ خیبر والا علم مل جائے. مگر یہ تو خندق کی بات ہو رہی. تو مولا کائنات آگے بڑھے گئے, ہے نا, اس نے لعاب دہن یعنی بے ادبی کی, ادھر کے ٹہلنے لگے, یا نبی اللہ یا. اچھا اس مزاج کے ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہے مگر کچھ ہو جائے تو ارے 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 یہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آج کچھ کتابات الگ لگ رہی کیا بھائی, اس طرح بھی پڑھتا ہوں بھائی, سنیے. ارے یا نبی اللہ وہ دیکھیے مار دینا چاہیے تھا, وہ دیکھیے اتر کے ٹہل رہے ہیں. تو نبی سب کی بے چینی بھی جانتے ہیں, کہنے لگے جب آئیں گے تو پوچھ لینا. نبی تو جانتے ہیں مگر کہتے ہیں جب آئیں گے تو پوچھ لیں. اب جب مولا دوبارہ گئے, اس کے سر و تن میں اس کا کام تمام کیا, واپس آئے, یا علی وہ پہلی ہی بار مار دیا ہوتا آپ نے, پہلے ہی کام. وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب میں پہلی بار جب اس کے سینے پہ یعنی اس کو سر و تن میں جدائی یعنی اس کا کام تمام کرنے کے لیے جب آگے بڑھا نا تو اس نے بے ادبی کی. اب یہ سنیے, یہ جو رزلٹ دے رہا ہوں وہ اپنے موضوع والا. اس نے بے ادبی کی, اس نے بدتمیزی کی, اس نے اپنا لعاب دہن میری طرف پھینکا. تو کہا اس سے کیا ہوا مولا؟ کہا جب اس نے ایسا کیا تو میرا نفس شامل ہو گیا, یعنی مجھے غصہ آیا. اور علی اپنے نفس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا سوائے خدا کے لیے. لہذا میں ٹہلنے لگا اور اپنے غصے پر میں نے قابو کیا, اور جب مجھے لگا کہ بس اب میں اسی اسٹیج پر آ چکا ہوں جہاں پر پہلے تھا, تاکہ میں جو کام کروں وہ خدا کے لیے کروں. عزیزان محترم, یہ میں نے 6-7 منٹ ایسے ہی نہیں لیا آپ کا, یہ خود ہمیں اور سوچنے کی بات ہے. ہمارا بھی کوئی کام ایسا ہے جو خالص صرف خدا کے لیے ہو؟
اب یہ غار کے دہانے پر، اب جو لوگ بعد میں آئے ہیں نبی یہ داستان سنا رہے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو سفر پہ نکلے، غار میں گئے، پہاڑ کا پتھر دہانے پہ رک گیا، اندھیرا، ہوا نہیں جا رہی ہے، ہل نہیں رہا، یہ تینوں میں سے ایک آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کیا کہتا ہے پروردگارہ، وہ مزدور کہ جس کی مزدوری اس نے نہیں لی، میں نے پورا ریوڑ تیار کر دیا، جب وہ آیا تو میں نے پروردگارہ وہ جتنے ریوڑ یہ تو کام کیا نا وہ صرف خالص تیرے لیے کیا تھا، پروردگارہ اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ذرا اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پہاڑ کا پتھر ذرا سا ہٹا، اتنا کہ روشنی بھی آنے لگی، ہوا بھی آنے لگی، ہے نا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ یہ کسی بھی طرح نکل جائیں، اتنا نہیں ہٹا۔ اب دوسرا آگے بڑھا، دوپہر کی مجلس میں جو لوگ تھے مجھ سے گزارش کی گئی، کئی افراد نے کہا کہ جو آپ نے پڑھا اسی کو تھوڑا سا بڑھا دیجیے اور پھر اپنے موضوع پہ آ جائیے گا۔ تو میں سوچ رہا تھا بہت شارٹ کر دوں، لیکن خود یہ نبی نے جو داستان سنائی ہے نا وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے عزیزان محترم کہ واقعی اسی میں خود اپنے آپ میں نا 3 سبجیکٹ ہیں۔ یہ ایک ہو گیا، دوسرا آیا کہ پروردگارہ وہ لمحہ، وہ وقت کہ جس وقت میں ایک لڑکی پر عاشق تھا اور ایسا لمحہ آیا کہ میں گناہوں کے دلدل میں ڈوب سکتا تھا، اور اس نے کہا کہ تجھے خوف خدا نہیں ہے، تو بس جیسے ہی اس نے یہ کہا پروردگار میں نے اپنے قدم کو پیچھے کر دیا، دروازہ کھول دیا، اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، آیا قبول ہے یہ عمل؟ اگر قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بس جیسے ہی کہا نا وہ پہاڑ کا پتھر اور ہٹا، اتنا ہٹا کہ اور روشنی آئی، لیکن ابھی بھی یہ نہیں نکل سکتے ہیں۔ اب تیسرا جوان آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے پروردگارہ وہ رات مجھے یاد ہے کہ جب میں اپنے والدین کے لیے آ گیا، اسی منزل پر اپنے والدین کے لیے جب میں ان کے حجرے میں پہنچا نا کہ میں انہیں کھانا اور پانی، دیکھیے اللہ اکبر، کیا کہ جب حجرے میں پہنچا کہ میں اپنے ماں باپ کو کھانا کھلا دوں تو میں نے دیکھا وہ نیند کی حالت میں تھے، میں نے دیکھا وہ نیند کی۔ اچھا آپ جیسے ہی نا اپنے نفس کو یہ سمجھائیے، اپنے دل کو کہ آج میں یہ نیک کام کروں گا، تو پھر 2 طاقتیں ایکٹیو ہو جائیں گی جو پہلے سے تھی، اب اس میں اور پاور آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ شیطان فلی اٹیک کرے گا، ہاں اتنی محنت کر کے ہم بھٹکاتے ہیں، آج تم سوچ رہے نیک کام کر لے، خدا کی قدرت بھی جوش میں آئے گی، میرا بندہ میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، یوں تو رحمت ہے ہی اس کے اوپر، لیکن ذرا امتحان لے لوں تاکہ اس کو آفیسر بنا دوں، تاکہ اس کے درجات کو بلند کر دوں، اس کے درجات کو بلند کر دوں۔ اب دونوں طاقتیں وہاں پر ہیں، ایک طاقت نے کیا کیا، رحمان کی طاقت نے نیند کا غلبہ بڑھا دیا، نیند کا غلبہ ان کے والدین میں بڑھا دیا، اور ادھر کیا سوچ رہے ہیں، کیوں بڑھا دیا جانتے ہیں؟ یہ جوان سوچ رہا ہے اٹھاؤں گا نہیں جب تک خود نہ اٹھ جائے، ہائے ہائے ہائے، اٹھاؤں گا نہیں، کیوں؟ جب تک خود نہ اٹھ جائے۔ خدا کرے نام یاد ہے، نام یاد نہیں آ رہا کس عالم دین کا واقعہ ہے، دیکھوں گا اگر یاد آ گیا نا بس اشارہ دے دوں، جو واقعہ ہے وہ واقعی یاد نہیں آ رہا نام ان کا، بس ایک شخصیت ہے جو اپنے باپ کے کمرے میں گئی، دیکھا باپ سو رہے ہیں، ماں نے کہا جاؤ اپنے بابا کو بلاؤ کھانا تیار ہے، تو وہ شخصیت جب کمرے میں گئی نا تو وہ خود کہتے ہیں کہ جو آج میں یہاں تک پہنچا ہوں اس کی شاید میں ایک وجہ سمجھتا ہوں۔ جب پوچھا لوگوں نے آپ اتنی مرجعیت کے اعلیٰ عہدے پر فائد ہیں، کہا ایک نا اس کا ریزن میں سمجھتا ہوں، کہا کیا ہے وہ؟ کہا جب میری والدہ نے، میں بہت کم سن سے تھا چھوٹا، کہا جاؤ اپنے بابا سے کہو کھانا تیار، جب میں حجرے میں پہنچا نا تو میں نے دیکھا وہ سو رہے ہیں، میری ہمت نہیں پڑی جگانے کی نا، تو میں اپنے رخساروں کو ان کے پیر کے تلوے پر یوں اس طرح سے رگڑنے لگا، اور اس کی گرمی سے جب آنکھ کھلی نا، ارے بیٹا کیا ہوا؟
کہا بابا وہ کھانا تیار، تو جگہ نہیں لینے کو؟ کہا بابا جگانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ یوں پیار کے لہجے سے کہتے ہیں بس وہیں باپ کا اٹھا ہوا وہ ہاتھ، بس مجھے یہی لگتا ہے کہ آج میں جو یہاں تک پہنچا ہوں انہی دعاؤں کا نتیجہ۔ میں یہی کہا کرتا ہوں عزیزان محترم مجلسوں میں، عزیزان محترم ایک بار اپنے ماں باپ کا ہاتھ یوں اٹھوا لیجئے اپنے عمل سے، پھر کسی دروازے پہ آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، حیدری۔ تو عزیزان محترم یہ تیسرا شخص کیا کہتا ہے نا، شیطان اٹیک، ارے جگا لو، کب تک کھڑے رہو گے؟ خدا کی طاقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہہ دیا کہ آج نہیں جگائیں گے، ٹھیک ہے 1 گھنٹہ، کہنا آسان ہے 1 گھنٹہ، کھڑے رہیے تو سمجھ میں آئے، چلنا آسان ہے 1 گھنٹہ، ایک ہی مقام پہ 1 گھنٹہ کھڑا رہنا مشکل ہے۔ کاش کہ میں نے یہ مصائب کے دوران کہا ہوتا تو سمجھ میں آیا ہوتا کہ حسین کی بہنوں پہ کیا گزری۔ چلنا آسان ہے، چلیں نا ہم لوگ آج یوں راؤنڈ گھومتے ہوئے تقریباً 5 یوں ڈائریکٹ اگر ایسے میپ دیکھیں گے تو 3 کلومیٹر، لیکن جس طرح سے جو ہے 5 کلومیٹر چلنا آسان ہے، ایک ہی جگہ کھڑے رہیے، بہت ٹف ہے بہت۔ 1 پیر اٹھائیں گے، 2 پیر اوپر سے ہاتھ میں کھانا ہے، نہیں اٹھا رہا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹہ گزرا، حتیٰ کہ کئی گھنٹے گزرے نا، جب یعنی اتنی نیند غالب آ گئی تھی کہ اذان صبح سے پہلے اللہ نے بھی کہا بس ہو گیا، یہ پاس ہو گیا، یہ ممتاز ہے، پاس نہیں ہے، اب اول بھی نہیں ہے، دیکھیے پاس 33 مارکس، پاس ہو گیا بھائی، پاس ہو گیا بھائی، چلو ٹھیک، ہائی اسکول سے اب انٹرمیڈیٹ میں چلا گیا نا۔ ایک ہوتا ہے اول کہ 60% سے اوپر آ گیا، فرسٹ ڈویژن ہے، نہ یہ تو 98% کراس کر گیا بھائی، یہ تو ممتاز ہے۔ اللہ اکبر، آنکھ کھلی، ہائے بیٹا، کہا بابا وہ کھانا کھا لی، مگر اس وقت کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے آپ سو رہے ہیں۔ کہتا پروردگارا اگر یہ عمل چونکہ میں نے صرف خالص تیرے لیے کیا تھا، اگر یہ قبول ہو گیا ہے، یہ پہاڑ کا پتھر ہٹا دے تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں، اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ بس تاریخ نبی یہ حدیث سنا رہے ہیں، یعنی یہ ہسٹری جو ہے نا، یہ واقعہ نبی سنا رہے ہیں۔ نبی کہتے ہیں کہ جب یہ تیسرا شخص آگے بڑھا اور اپنے اس خالص عمل کا واسطہ دیا خدا کی بارگاہ میں، وہ پہاڑ کا پتھر اتنا ہٹ گیا کہ یہ تینوں لوگ باہر آ گئے۔ نچوڑ عزیزان محترم، ہے کوئی ایسا عمل؟ سوچئے گا، ہم سوچیں، آپ سوچیں، ہماری ابھی تک کے لائف میں، ابھی تک کی زندگی میں کوئی عمل ایسا ہے کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہو کر کے اپنی کسی مصیبت کے وقت میں کہیں پروردگارا یہ خالص عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، مجھے ذرا اس مصیبت سے نجات دے دے؟ بہت ٹف ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی جب آدمی کرتا ہے نا تو پورے خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو بھی شیطان روکتا ہے، لیکن اگر کر بیٹھے، دیکھیے شیطان ہمیشہ ورگلاتا ہے۔ سنیے گا، آج میں کسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن چھیڑوں گا تو پھر ادھورا رہے، بات ادھوری رہ جائے تو مزہ نہیں آئے گی، اب اسی کو کمپلیٹ کروں۔ عزیزان محترم، نیکی جب کیجئے نا تو اس کی انتہا پر نظر رکھیے کہ جیسے میں نے آج یہاں پہ یہ ثواب جو اکٹھا کیا ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ ضائع نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے میسج آتا کیا ہے ڈیبٹڈ، کہ بھائی 1000 کیا ہوا، نکل گیا، ڈیبٹ ہو گیا، ہے نا۔ لیکن ایک بیگ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فون آیا، وہ دیکھیے ہم یہاں سے بول رہے ہیں، وہ ذرا OTP بتا دیجیے آپ، پھر کیا ہوتا ہے، سب پورا پیسہ ہی غائب، ہے نا۔ چل رہا کہ نہیں، سب چل رہا تماشا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی 1000 کٹ گیا، کیوں کٹ گیا، وہ کچھ ایسے ہی آپ نے موبائل لیا تھا تو وہ پر منتھ کٹتا ہے، سمجھ میں آیا نا، EMI وغیرہ، تو وہ یہ ہوا ڈیبٹ۔ ایک کیا ہوتا ہے OTP ذرا بتائیے، میں وہاں سے بول رہا ہوں اور یہ ہے وہ ہے، ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ جائے گا، خوش ہو گیا صاحب، اور بار اتنا پیسہ، ہاں لکھیے 4095،
آپ صاحب بول تو دیا آپ نے, جتنا پیسہ تھا صاحب ایک بار ختم, حالت خراب. اس کو جانتے ہیں, اس کو شریعت کی لینگویج جو کہتے ہیں ہفت ہو جانا. ایسے ہی ہمارے اعمال بھی نا ہفت ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہمارے اعمال جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, ایک بار یہ محشر میں پتہ لگے گا جب ہم کہیں گے نا پروردگارا کم سے کم 2000 سے زیادہ مجلس پڑھا ہے, آج تو تگڑا کچھ ملے گا نا. وہاں پروردگار 2000, ارے خالی سورت میں جو ہے ہم نے کم سے کم 200-300 مجلس پڑھے. کب پڑھے تو ہو, پکڑ پکڑ کے پوچھتے تھے کیسی رہی مجلس میری. ہاں ہم ہی چلے نا خالی. ارے ظہیر عالم صاحب وہ کیا پڑھیں گے جو ہم پڑھتے ہیں. کہ یہ جو تم نے اپنا جو گن گایا نا تو کس لیے گایا تھا, تاکہ تعریف مل جائے. تم مجلس کے عوض میں تمہیں تعریف تو دنیا میں مل گئی, تو اب یہاں کیا چاہتے ہو. پڑھیے صلوات محمد والے. تو اسے کہتے ہیں اعمال کا ہفت ہو جانا. وہ کیا ہوتا ہے, اب سنیے یہ بات تو دیکھیے ہر جس میں عیب پایا جائے وہ ہر خطیب کو چاہیے کہ اپنی طرف منسوب کرے, مگر آپ اپنے لیے ذرا سوچئے, ہے نا, ذرا سا کچھ. چلیے ہمیں اپنے اوپر رکھ لیتے صاحب, اپنے وطن میں مجلس کیا ہم نے, تبرک بانٹ دیا. ہاں اب یوں دیکھ رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں, مطلب تاکہ لوگ سمجھیں کہ آج جو عرفان نے بانٹا ہے نا یہ پہلی بار تو بٹا ہے صاحب. اب گئے وہاں گمتی پہ بیٹھ گئے صاحب, تو کوئی کچھ نہیں کہا, تب ایسے کہتے ہیں عباس کیسا لگا. ارے عرفان بھائی زبردست, پہلی بار, مولا آپ کو نوازے, کیا بہترین. ہاں ان سے اچھا تھا نا. ہاں ارے لاجواب. آپ کے یہاں معاملہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے صاحب. وہاں سے اڑے چچا کیا چلے گئے, اور کل تک نہیں آ رہے تھے, آج خالی اس لیے جا رہے ہیں کہ کچھ کریڈٹ ہو, ہے نا, کچھ ملے. اللہ وہی سمجھا رہا ہے, نیکی کیے ہونا رہنے دو نا. تم اگر اپنے حساب سے لوگے, دنیا میں لوگے نا, تو تم اپنی اوقات کے مطابق لوگے, اور ہم دیں گے نا تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے. ایک نبی کو بھی خواب دکھایا گیا, کب باہر نکلیے گا, میں جلدی اس کو مختصر کروں, باہر نکلیے گا, جو ملے کھا جائیے گا, پھر آگے بڑھیے گا, جو چیز ملے چھپا دیجیے گا. اب جب باہر نکلے دیکھو دروازہ کھولا نا, اللہ نے آنکھ کھولی, دروازہ کھولا, اتنا بڑا پہاڑ, وہ بھی کالا سا پہاڑ, خالی پہاڑ نہیں کالا سا پہاڑ. کہہ لے اللہ نے کہا کھا جاؤ, منہ اتنا چھوٹا, پہاڑ اتنا بڑا, لیکن اللہ نے کہا ہے تو کچھ. اب جب یہ آگے بڑھے, دیکھیے آگے بڑھے وہ چھوٹا ہوا, اور آگے بڑھے اور چھوٹا. کہتے میں آگے بڑھا نا, جب اس کے قریب پہنچا تو مجھے جھک کے اٹھانا پڑا, اتنا چھوٹا ہو چکا تھا. اور چونکہ اللہ نے کہا تو کھا جانا. اب جو میں نے رکھا نا اپنے دہن میں, کہتے ہیں ایسا ٹیسٹ, ایسا ذائقہ مجھے کسی نعمت کا ملا ہی نہیں آج تک. اب آگے بڑھے, لکھا خزانہ, ہاں اللہ نے کہا تھا چھپا دینا, تو جلدی جلدی مٹی ہٹائی صاحب, خزانے کو رکھا اندر, اوپر سے ڈالی مٹی اور چل دیے. تب تک دھڑاک سے پھر آواز آئی, اور یہ پھر نکل آیا باہر, پھر نکل آیا. اب جب پلٹ رہے نا, اللہ نے تو ایک ہی بار کہا تھا ہم سے. دیکھو یہ بھی غور کیجئے, جو دعائیں, جو آیتیں, جو عمل جتنی بار بتایا گیا ہے اتنی ہی بار کرنا. اللہ اکبر تسبیح میں آپ 35 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے. اسی کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. جو جتنی بار بتا دیا جائے اتنی بار کیجئے. دل چاہتا ہے, آپ کا دل بعد میں ہے, رضا اہل بیت کی پہلے ہے. اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. ٹھیک ہے جان محترم. اب کہ نہیں, اللہ نے ایک بار کہا تھا, لہذا آگے بڑھ گئے. اور بھی دو تین کہے تو مجھے یاد ہی نہیں, موضوع سے جو بات ہے بس اس کو پیش کروں. گئے, سوئے, پھر خواب, پروردگارا کام سب کر دیا مگر کچھ سوالات ہیں. ہاں بتاؤ. کہا وہ آپ نے کہا پہاڑ پتھر کھا جانا, کھا گیا میں. اس میں حکمت کیا ہے, کیا تو پیغام دینا چاہتا ہے. کہا یہ لوگوں کا غصہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کا غصہ ہوتا ہے. یہ جب غصہ آتا ہے نا تو کالے پہاڑ کی مانند ہوتا ہے, لیکن ذرا دیر کے لیے صبر کر لے تو پھر وہ اسی میٹھے لقمے کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے. زیادہ نہیں,
غصہ جب آ جائے نا ہٹ جائیے وہاں سے, صبر کر لیجئے. غصہ جب آ جائے, سیٹھ غصہ کر لے, بیوی غصہ کر لے, دکان پہ گراہک کوئی غصہ کر لے, صبر کرے, تھوڑی دیر صبر کیجئے, خود آپ کہیں گے ارے خام اس وقت اگر وہ والا عمل کر لیا ہوتا جو سوچ رہا تھا, تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن اگلے دن کہتے ہیں ارے ٹھیک, ایک دم ٹینشن فری زندگی. یہ ٹینشن فری زندگی نہیں, یہ وہی لقمہ ہے جس کا ذائقہ انسان تب چکھتا ہے جب اپنے اوپر کنٹرول رکھے اور قابو کر لے. کہ پروردگار وہ خزانہ, بس دیکھیے موضوع والی بات, کہ وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ خزانہ نہیں ہے, وہ تمہاری نیکیاں ہیں. نیکی کرو اور اسے چھپاؤ. نہیں, توجہ کیجئے گا, واقعہ یاد ہے نا, ابھی ایک ہی منٹ پر سنا ہے نا, ایک بار چھپایا, آگے بڑھے, نکل آیا. اس کو ذہن میں رکھیے گا, چھپایا نکل آیا. پروردگار وہ کیا ہے؟ کہ وہ تمہاری نیکیاں ہیں. تو کہا کیا مطلب ہے؟ بتانا کیا چاہتے پروردگار؟ کہا وہ تمہاری نیکی ہے, تمہارا کام ہے نیکی کر کے اسے چھپا کے آگے بڑھو, میرا کام ہے اسے اجاگر کرنا, میرا کام ہے اسے لوگوں تک پہنچانا. دوسروں سے تعریف مت چاہو ورنہ اعمال ایسے ہفت ہو جائیں گے کہ ارے یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. بس عزیزان محترم, اعمال دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا لوگ, یہاں دنیاوی مثال دے دوں, گھر بنانا, بلڈنگ بنانا کمال نہیں ہے, اس کی حفاظت کرنا کمال ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی گھر تو بن گیا, شفٹ ہو گئے کہیں, تو جو گھر 40 سال 50 سال چلنا چاہیے تھا وہ 10 سال میں خراب ہو گیا. کیوں؟ بنایا تو ہے, حفاظت نہیں کی. اعمال کریے تو اس کی حفاظت بھی کریے. شیطان لگا ہوا ہے کہ اس اعمال کے باغ میں کوئی ایک بری چنگاری پہنچا دوں تاکہ سارے درخت جل کے خاک ہو جائیں. یہ واقعہ تھا جس کو میں نے آدھے سیکنڈ میں بتا دیا, جو نبی نے بتایا تھا لوگوں کو. بس عزیزان محترم, وہی دوپہر کی بات یہاں تک پہنچی اور اسی کو میں مصائب پہ لے کر کے تمام کرتا ہوں. ایک جوان آیا روضہ امام حسین میں, اور آنے کے بعد کہتا ہے, اچھا پہلے منظر کشی سمجھاؤں میں آپ کو. جوان آیا, اب چونکہ صحن بڑا ہے نا, جالی ہے, لوگ ہیں, بھیڑ زیادہ ہے. پہلے اتنے نہیں بھیڑ تھی جو جب کا واقعہ ہے, لیکن پھر بھی یہ تھا بڑے بڑے آیت اللہ, علامہ, پبلک, زائرین وہاں موجود ہیں. اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جب یہ آیا نا تو کئی لوگ اس کے ساتھ آئے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ کون آیا ہے. اس نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, تو قبر مبارک سے جواب آئی وعلیکم السلام. یہ جو ساتھ آئے تھے نا, اور جو پہلی بار زیارت پڑھ رہا تھا وہ کتاب بند کر کے, آیت اللہ ہو چاہے اللہ, یہ کون ہے؟ یہ سلام کے جواب یہ مولا نے جواب دیا. ہاں یہ جب آتا ہے نا تب مولا جواب دیتے ہیں. عجب, ہم 80 سال کے ہو گئے, ہم علامہ ہیں, ہم آیت اللہ, پوری زندگی اسی در پہ آ کے سلام کیا. دیکھیے سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں, ہر چیز کتاب میں نہیں ہوتی ہے نا, ایسے لوگ بھی تو ہیں وہاں. ہم کتنے سالوں سے آ رہے ہیں, کبھی جواب نہیں آیا. یہ کون ہے؟ سنو, کیا نام ہے؟ ابراہیم. تم جب سلام کرتے ہو آتے ہو تو جواب آتا ہے؟ کہاں. اچھا دوبارہ کرو گے پھر آئے گا؟ کہاں کا کرو السلام علیکم یا, پھر جواب آئے. اب انتہا تعجب کی, کون سا عمل, کیا کر لیا تم نے, وجہ کیا ہے؟ کہاں ایک عمل ہے بس, اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی. کہ ایک عمل ہے, صلوات پڑھیں محمد والے ہوں, سرکار آئی تشریف. علیم تو عزیزان محترم کہاں وجہ تو ہے, وجہ ہے کہاں. دیکھیے وہی دوپہر کی مجلس کو پورا ملایا ہوں آج, کیونکہ گزارش کی گئی تھی لوگوں کی طرف سے. کیا وجہ ہے؟ کہ میں یہاں سے بہت تھوڑا فاصلے پر رہتا ہوں, دور رہتا ہوں. کہا تو
کہا کہ میرا دستور یہ تھا، اصل میں مجھ کو پڑھنا تھا آج جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے، اور ان میں ان کی داستان میں آنا تھا ایک واقعہ جو وہ ہلہ سے کربلا سفر طے کرتے تھے. تو ہم نے سوچا تھا یہ ان کی داستان پیش کرنے کے بعد اس واقعے کو پیش کروں گا اور مجلس تمام ہو جائے گی، لیکن آج گفتگو نکلی یہاں تک آئی. بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں توفیق رہی، حیات رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے. اب جب یہ جوان کہتا ہے نا کہ ہمارا دستور یہ تھا، اور آج بھی ایسا ہے. جو لوگ زیارت پہ جا چکے ہیں نا، جب میں فرسٹ ٹائم گیا پہلی بار 2014 میں، تو جمعرات سے 2 دن پہلے غالباً پہنچ گیا تھا، تو جاتا تھا حرم، چلا آتا تھا. تو جمعرات کو بھی نا اپنے ہی اسی ٹائم پر نکلا. اب جب نکلا تو کہیں حرم میں نا چلنے کی جگہ جو تھی کہ بھائی ادھر ادھر چل لیں، لیکن ایک سجدگاہ لے کر کے یہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی جگہ مل جائے جہاں میں نماز پڑھ لوں. کیوں؟ اس لیے کہ شب جمعہ اعتراف سے قریب سے جتنے لوگ ہیں زیادہ تر لوگ کہاں آ جاتے ہیں؟ کربلا میں. تو یہی ابراہیم کیا کر رہے ہیں کہ ہر شب جمعہ میرے پاس ایک کھچر ہے، ایک سواری ہے، وہ اتنی کمزور ہے کہ اس پر میں بیٹھتا نہیں تھا، چونکہ میرے ماں باپ اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ چل نہیں پاتے تھے. لہذا ایک شب جمعہ، ہائے ہم کامیابی کہاں کہاں ڈھونڈتے ہیں اور اللہ نے کہاں کامیابی رکھی ہے نا. تو کہتا ہر شب جمعہ میں ایک شب جمعہ اپنے والد کو اگر لاتا تو نیکسٹ تھرسڈے کیا ہوتا؟ میں اپنی والدہ کو لاتا، اور والدہ اور زیادہ ہی ضعیف تھی. کہتا کہ ایک شب جمعہ میری لائف میں، میری زندگی میں ایسی آئی کہ جی جب میں گیا نا تو والد صاحب کا ٹرن تھا، تو میں کہ آپ تیار ہیں؟ کہا ہاں میں تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے، میں یعنی ماں کے پاس جا رہا ہوں، امی کے پاس جا رہا ہوں، اماں جو بھی ہے نا. اچھا خدا حافظ، ہم لوگ جا رہے ہیں. کہا سنو ادھر آؤ. کہا جی. کہا دیکھیے پھر وہی بات، ہر چیز کتاب میں نہیں، ذرا سا میں سمجھاتا ہوں اس لیے کہ جوان اور بچے بیٹھے ہوتے ہیں. کہا اپنے ابا سے کہو نا کہ وہ رک جائیں، اگلی بار میں چلے جائیں. کہا کہ ٹھیک ہے مگر کیوں؟ کہا بیٹا میرا بہت دل چاہ رہا ہے اس بار جانے کا. کہا ابھی تو آپ گئی تھیں، دیکھیے لائق بیٹا ہے تو اسی لہجے میں بات کر رہا ہوگا ہے نا. کہا ابھی تو آپ ابھی تو والد صاحب کا. کہا نہیں بیٹا پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا ہفتے یعنی جمعرات آئے مگر کہیں ہم مر نہ جائیں. اگر بیٹا ایسا ہونا تو اس کے تو پیروں تلے زمین نکل جائے. اچھا رکے. اب گیا ابا کے پاس. بہت معذرت، آپ لوگ سینئر ہیں، خدا سلامت رکھے، لیکن جب انسان بزرگ ہوتا ہے نا تو جب زیادہ ایج ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہی جو کہا ہے نا بچپنا پلٹتا ہے نا. اب جب باپ کے پاس آیا نا، وہ امی کہہ رہی ہیں کہ آپ نہ جائیں اگر تم، وہ چلی جائیں. کہہ رہی ہیں کہیں ہم مر گئے تو کہ اگر میں مر گیا تو دیکھیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا نہیں؟ دادا نانا کبھی دیکھا نہیں؟ کبھی اس طرح سے لینگویج جو گفتگو یہ بھی پیار بھرے محبت بھرے لہجوں میں ہوتی ہے. اگر ہم ایسے ہو گئے تو اب جب لائق بیٹا ایسا ہو تو کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کروں کیا. باپ بھی کہہ رہا آج جانے کے لیے. ہائے میں ایک جملہ کہوں، نظر کروں میرے نوجوان بھائیوں، کماؤ. میں اکثر کہتا ہوں مجلسوں، کماؤ، خوب کماؤ، کم سے کم اتنا ضرور کماؤ کہ اپنے والدین کو کربلا کی زیارت کے لیے بھیج سکو. دیکھیے کہاں کامیابی کہاں چھپی ہوئی ہے. کہتا ہے ابراہیم کہتے ہیں نا میں سوچ میں کروں تو کیا کروں. سواری ایک ایسی ہے کہ 2 کو نہیں بیٹھال سکتا، 1 کو بیٹھال سکتا ہوں. ڈسٹینس اتنا، دوری اتنی ہے، دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے تیار ہو جائیے. کہا ارے تو اپنی امی کو سمجھاؤ کہ آپ تیار رہیے چلنا ہے. صاحب سوار کر دیا، سواری پہ سوار کر دیا. گیا حجرے میں. آپ لوگوں نے منریگا سنا؟ آپ نے منریگا کیا ہے؟ یہ کوئی روڈ کے کنارے دیکھا ہوگا آپ نے نا، اس کو ذرا صحیح کر دے. کبھی وہ سین آپ نے کہیں پیپر میں، نیوز میں، ویڈیو میں دیکھا آپ نے کہ ایک عورت کام بھی کر رہی ہے اور اس کے پشت پر ایک روپٹے میں اس کا بیٹا بھی ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ منظر سمجھ میں آیا نا. ابراہیم جب گئے تو اکیلے تھے،
جب واپس آئے تو پشت پر ماں ایک چادر میں لپیٹی ہوئی آئی. ابھی کل جنازہ اٹھایا نا آپ نے. انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہڈیوں میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ کتنی بھی ہلکی ہوں. 40 جو گئے نا ان سے پوچھئے, قافلہ سالار کہتا سنو ایک جوڑا کپڑا رکھ لینا, چارجر رکھ لینا, برش اور کچھ مت رکھنا, 1 کلو 2 کلو سے اوپر مت بناؤ, ورنہ 10 کلومیٹر کے بعد یہی 2 کلو تمہیں 10 کلو نظر آئے گا, سمجھ میں آئے گا, زیادہ وزن مت کرنا. اور واقعی ایسا ہوتا ہے. اور یہاں پورے وجود کو اٹھا کر کے اپنے پشت پر ابراہیم یہ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہوا, مطلب تمہارے ساتھ ایسا, تم نے کون سا عمل کر لیا, کون سا عمل 40 دن والا, کوئی ایسی نماز, کوئی کا وہ سب ہم پڑھتے ہیں مگر وہ نہیں, وجہ وہ نہیں ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ بیان کر رہے ہیں. اب ابراہیم نکلے نا, پھر دیکھیے ابھی 10 منٹ پہلے ہم نے کیا کہا, جب آپ نیکی کا ارادہ کر لیں گے نا تو ادھر سے امتحان فوراً. اب جب صاحب باہر جب نکلے نا اور تھوڑا سا چلے آگے, تھوڑی دور آگے چلے, تو اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہیں ذرا مقام دینا چاہتے ہیں, اگر پاس ہو جاؤ گے تو وہیں قبر حسین کے بیک سائڈ پر اس طرف نا تمہاری قبر بنوا دوں گا. جو لوگ جاتے ہیں نا, یہ امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے نا, قبر مبارک, اس طرف آپ لیفٹ سائڈ پہ آئیں گے تو ہے نا, تو کیا ہے جناب حضرت حبیب ابن مظاہر کا روضہ ہے, قبر مبارک, اور ادھر رائٹ سائڈ پہ گنج شہیدہ ہے نا, یہی جناب حبیب کی طرف سے علیہ السلام کی طرف سے. آپ ذرا اور ادھر جائیں گے, وہ جو لیڈیز والا پورشن ہے اس طرف جناب ابراہیم, نام ابراہیم ہے, لقب مجاب, جس کے سلام کا جواب آئے. اب یہ اپنی داستان سنا رہے, کیوں داستان, بس تمام عزیزان محترم کہہ رہے جب میں چلا نا اپنی والدہ کو پشت پر اٹھائے ہوئے, والد سواری پہ بیٹھے ہوئے, ابھی کچھ آگے بڑھا تھا, اتنے میں بارش ہونے لگی. تو سب بارش میں بھیگیں گے تو ہے نہیں, چلیے کہیں شیڈ میں, کہیں درخت کے نیچے, کہیں چلے گئے. وہ چونکہ گاؤں سے بھی تعلق ہمارا ہے, اور آپ حضرات بزرگ حضرات ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی بہت سے ہے نا, جب بارش ہوتی ہے, بارش اور جب رک جاتی ہے گاؤں میں, شہروں میں اب نہیں ہے نا, تو جب سلیپر پہن کے جب چلتے ہیں نا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیر باہر آ گیا, سلیپر اندر رہ گئے, مٹی کے اندر. ٹھیک, کبھی کھیت وہ چلے گئے تو صاحب جو راستہ 2 منٹ میں طے ہوتا تھا وہ 4 منٹ میں ہو رہا ہے. کیوں صاحب؟ پیر اندر جا رہا ہے. دیکھیے میں یوں ہی آپ کا ٹائم نہیں لے رہا ہوں, کیفیت کو سمجھانا چاہتا ہوں. پیر اندر جا رہا ہے, مشکل سے باہر آ رہا ہے, پھر صاحب دوسرا پیر رکھ رہے ہیں, تیسرا پیر رکھ رہے ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب انسان اکیلے چلے, اور اگر کوئی پشت پر سوار ہو. یہ امتحان کی منزل ہے ابراہیم پر, یہ امتحان کی منزل. اب ابراہیم جب چل رہے نا, ایک پیر اندر, باہر, دوسرا پیر, تیسرا پیر. خود ابراہیم کہتے ہیں میں نے ایک بار چاہا کہ اتاروں, نہیں, شام ہو جائے گی, شام ہو جائے گی, رات نہ ہو جائے کہیں. اب ادھر ہاں سواری بھی ہے, وہ بھی پریشان, اب اس پہ والد صاحب بیٹھے ہوئے, ایک ہاتھ ادھر کبھی لگا رہا ہے, کبھی ادھر پکڑے ہوئے ہیں, کبھی ادھر کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا آخرکار. اتنے ڈسٹینس پر تھا, اتنی دوری پر تھا کہ مجھے نا گنبد کی وہ روشنی نظر آ گئی, گنبد پر وہ روشنی نظر آئی. تو میں نے سوچا کہ اب چونکہ اتنے قریب آ چکے ہیں لہذا اب تھوڑا آرام کر لینا چاہیے. خود ابراہیم مجاب کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سوچا کہ لاؤ میں اپنی ماں کو پشت سے اتار دوں اور تھوڑا آرام کی غرض سے یہاں پر رک جاؤں, بس میں کسی دوسری دنیا میں گم ہو گیا. میں سوچنے لگا نہیں ابراہیم چلتے رہو, اس لیے کہ حسین کی بہنیں یہیں سے گزری تھی. حسین کا لٹا ہوا قافلہ جب آرام کرنا چاہتا تھا نا تو آرام نہیں کرنے دیا جاتا تھا, انہیں یہیں سے لے کے گزارا جاتا تھا. ایک بیٹا تھا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, ابراہیم ماں ہے پشت پر مگر اس میں کانٹے تو نہیں لگے ہوئے ہیں نا, مگر تمہارا امام جب گزرا تھا نا تو کمر میں لنگر, لنگر میں کانٹے, اور یہاں گلے میں خاردار تو
جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس یہ واقعہ تمام کر دوں. عزادار نے مظلوم کربلا ابراہیم کہتے ہیں میں رکا نہیں. بس اسی حالت میں میں نے اپنے آپ کو اب چونکہ پیروں میں مٹی ہے, کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی ہے نا, کہتا ہے مولا ابھی حرم کے اندر نہیں, دروازے پہ پہنچ گیا, مولا ابھی حرم کے اندر. اب آپ کس کیفیت میں کس زبان سے کہا ہوگا نہیں معلوم, بس ایک بار دروازے کے قریب پہنچ کے دل ہی دل کہہ رہا مولا ابھی اندر نہیں آ سکتا, ذرا صفائی تو کر لوں, مگر مولا ایک سلام تو کر لوں. کہتا السلام علیک یا ابا عبداللہ. ابھی باہر کھڑا ہوا وہاں سے جواب سلام آیا. اے لوگوں, ارے اسی دن سے میرے سلام کا جواب, میں جب آتا ہوں میں یہی تو کہتا ہوں دنیا والوں سے, اے دنیا والوں ادھر ادھر کامیابیاں مت ڈھونڈو, کامیابی تمہارے گھر میں ہے. جزاکم اللہ. کا ابراہیم خود کہتا ہے نہیں میں کیسے رک جاؤں, یہاں سے حسین کا وہ بیٹا گزرا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں. عزاداروں میں بہت سمجھا کے مصائب پڑھنے کا عادی ہوں. جانتے ہیں دیکھیے مصائب کی کیفیت سمجھیے. یہ کوئی بات ہوئی کہ سکینہ گم ہو گئی اور قافلے سے پیچھے رہ گئی؟ نہیں. کیا ہوتا کیا تھا, یہ قافلہ چل رہا ہے. یہ ظالم آتا تھا, اونٹ کے پیر پر تازیانے سے مارتا تھا, حسین کی بیٹی گر جاتی تھی, مگر نہ قافلہ آگے بڑھتا رہتا تھا اور مائک پلٹ کے سکینہ ہاں سکینہ سوار ہو گئی. سکینہ کو نا ظالم نے پھر سوار کر دیا, پھر سکینہ چلی, پھر گر گئی. آخرکار یہ قافلہ پیچھے رہ گیا. ایک لمحہ ایسا آیا سکینہ گر گئی اور قافلہ آگے بڑھ گیا. بس اے عزادار نے مظلوم ہے, کاش کی اس مصائب کی کیفیت کو آپ سمجھیے. سکینہ گر گئی نا مگر قافلہ آگے بڑھ گیا. ہاں محبت کیجئے, باپ اور بیٹی کی محبت کو سلام کیجئے. ہاں اب بار زینب دیکھ رہی ہیں سکینہ کہاں ہے, ارے سکینہ کہاں ہے. رقیہ دیکھ رہی سکینہ کہاں ہے. کلثوم دیکھ رہی سکینہ کہاں ہے. رباب پریشان ہے, بار میری سکینہ کہاں ہے, میری سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. بس ابھی یہ لوگ اشاروں میں بات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ظالم اپنے تازیانے کو لہراتا ہوا آیا. سید سجاد نے کہا اب کیا ہو گیا جو تم مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے. بس ایک بار تو کہتا ظالم کہتا سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے, جس نیزے پہ سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. خدا کی قسم سمجھیے, مصائب سمجھیے, تاکہ گھر میں اگر لیٹے بھی ہو نا تب آپ کو سمجھ میں آئے ہائے حسین اور سکینہ کی ایسی محبت کہ کٹا ہوا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ کر کے رہ گیا. بس ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے, بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے امام آگے بڑھے. میں کیسے بتاؤں کہ کیسے آگے بڑھے. اب بس ایک مرتبہ گلے میں توق, اس میں کانٹے لگے ہوئے, مگر پھر بھی ذرا محسوس کیجئے گا, ہر چیز کتاب میں نہیں ہوتی. اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا ہوگا, بابا یہ تازیانے ماریں گے, بابا کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. کٹے ہوئے سر کے لب ہلے اور ایک آواز آئی سجاد میرے بیٹا کیسے آگے بڑھ جاؤں, میری سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی. جزاکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. میں ایک نفسیاتی جملہ کہوں, یہاں جتنے بیٹھے نا سب مرد بیٹھے نا میرے سامنے, میں نفسیاتی جملہ کہتا ہوں. پردے کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. جانتے کیا ہوتا ہے, کوئی مصیبت سنیے گا, اگر سمجھ میں آ جائے تو آواز گریہ سے بتائیے کہ سمجھ میں آ گئے. کوئی مصیبت کوئی پریشانی اگر آپ کے گھر میں آ جائے نا, تو جانتے آپ کیا کہیں گے, نہیں کہاں بہن تم کہاں جا رہی ہو, ارے بیٹھو ہم ہیں نا, ہم جاتے ہیں. ہائے سجاد کی مظلومی. سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, ہائے سمجھ گئے, پاؤں میں بیڑیاں. اب یہ سجاد ان زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے, ارے کیسے باہر جب وہاں تک جائیں. پر ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے سجاد میرے لال تم رکو, اب گھر کی ایک عورت جائے گی. جزاکم اللہ. بس آخری لمحہ, بس ایک مرتبہ آگے بڑھی اور شام غریبہ کی طرح کہتی جا رہی ہے اے سکینہ کہاں ہو, اے میرے بھائی کی امانت کہاں ہو, اے میری سکینہ کہاں ہو, اے میری لاڈلی کہاں ہو. اب یہ کہتی جائیں, دیکھا کچھ سایہ سا نظر آ رہا ہے, جلدی قدم کو آگے بڑھایا, دیکھا سایہ نہیں ہے, ایک کوئی بیوی ہے جو سکینہ کو اپنے آنچل میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے. اب میں اس مصائب کو نہیں سمجھا سکتا, آپ اپنی عقل کے مطابق
سمجھ لیجئے گا وہ 4 سالہ بچی جو 10 محرم کے بعد فقط تماچوں کے علاوہ کچھ نہ پایا ہو، فقط گھڑکیوں کے علاوہ کچھ نہ پایا ہو، جب تھوڑی سی محبت بھری گود ملی نا بس نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ادھر زینب نے کہا بی بی ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ جب سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے نا اتنا پیار کسی نے دیا نہیں ہے۔ لوگ تو تماچے مارتے تھے، لوگ تو تازیانے لگاتے تھے، لوگ تو طرح اونٹ پہ اے بی بی اے بی بی دیکھیے میں علی کی بیٹی ہوں، میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، بس ہاں ابھی تو کچھ نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے، مگر میں اتنا ضرور دے دوں گی کہ جب میدان محشر میں پہنچو گی نا تو میں اپنی اماں زہرا سے تمہارے لیے شفاعت کراؤں گی۔ بس ایک مرتبہ جھکا ہوا سر اٹھا، ارے زینب، ارے پہچان میں تیری ماں زہرا۔ ارے زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، اے اماں، ارے 70 قدم دور کھڑی دیکھ رہی آپ کا بیٹا ذبح ہو رہا تھا۔ عجب نہیں کہ سیدہ نے کہا ارے زینب تو 70 قدم دور کھڑی، اے زینب میں وہی ہماری گود میں، میری گود میں میرا بیٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان نم آنکھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ گناہ ہو گیا تبھی ایسا ہو رہا، کیا پروردگار سب کربلا چلے گئے ہم یہی رہ گئے۔ خدایا اسی حسین غریب کا واسطہ ہمیں جلد سے جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ خدا ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے نا ہم ان کی قبر برابر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے سجا دیتے، گھیر دیتے ہیں، اور ہم جب چاہتے ہیں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر پروردگارہ آج بھی رسول کی بطول کی قبر ایسی ہے کہ ہم جا نہیں سکتے۔ خدایا کب تک یہ منظر دور سے دیکھتے رہے؟ اللہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ امام حجت علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔